اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ٹاپک میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اللہ پاک نے کیسے اپنے دشمن فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی۔ ایک دفعہ اسرائیلی بندے کے ساتھ ایک عام آدمی کی لڑائی ہوئی۔ آپ وہاں سے گزر رہے تھے۔ بنی اسرائیل کو آپ ویسے ہی مظلوم سمجھتے تھے کیونکہ وہ وہاں کے غلام تھے۔ جیسے ہی اس آدمی نے آپ کو مدد کے لیے پکارا، آپ چھڑوانے کے لیے گئے۔ آپ چھڑوا رہے تھے تو آپ نے اسے مکہ مارا اور وہ زور سے لگ گیا اور وہ وہیں فوت ہو گیا۔ آپ بہت ڈر گئے اور گھر کی طرف بھاگے، کیونکہ اس زمانہ میں بھی قتل کی سزا قتل ہوتی تھی۔ فرعون کے مشیروں کو اس بات کی اطلاع ہو گئی تھی کہ موسیٰ سے ایک قتل ہو گیا ہے اور وہ آپ علیہ السلام کو پکڑنے کا کہہ رہے تھے۔ تو آپ علیہ السلام وہاں سے ڈر کر مدین چلے گئے۔ مدین میں شعیب علیہ السلام تھے۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں۔ وہ اپنے جانوروں کو کنویں میں سے پانی پلانے کے لیے گئی ہوئی تھیں۔ کنویں پر رش تھا، وہ دونوں پیچھے کھڑی تھیں۔ آپ علیہ السلام یہ سب دیکھ رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم پیچھے کیوں کھڑی ہو؟ وہ کہتی ہیں کہ ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے اور جب یہ لوگ پانی پلا کر چلے جائیں گے تو ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گی۔ موسیٰ نے ان کی مدد کی اور ان کے جانوروں کو پانی پلایا۔ لڑکیوں نے گھر جا کر یہ واقعہ اپنے والد شعیب علیہ السلام کو سنایا۔ باپ نے کہا جاؤ ان کو بلا کر لاؤ۔ لڑکیاں آپ علیہ السلام کو بلا کر لاتی ہیں۔ شعیب علیہ السلام ان سے جانوروں کی دیکھ بھال کا کہتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ 8 یا 10 سال وہ اس عہد پر وہاں کام کرتے ہیں کہ جانوروں کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ پھر شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ آپ کی شادی ہو جاتی ہے۔ عہد کی مدت کے بعد آپ علیہ السلام اپنی بیوی کو مصر لے کر جا رہے ہوتے ہیں کہ راستے میں کوہ طور پہاڑ پر ان کو آگ نظر آتی ہے۔ اندھیری اور سرد رات ہے۔ جیسے ہی آپ آگ دیکھتے ہیں تو گھر والوں سے کہتے ہیں کہ میں آگ لے آؤں، ٹھنڈ کے لیے اور راستہ دکھانے کے لیے روشنی کے کام آئے گی۔ آپ جیسے ہی جاتے ہیں تو ایک آواز آئی، انی انا ربک فاخلع علیک، بے شک میں تیرا رب ہوں، تو اپنے جوتے اتار دو۔ انک بالوادی المقدس طوی، بے شک تو پاک جگہ طویٰ میں ہے۔ وانا اخترتک فاستمع لما یوحی، میں نے تجھے پسند کیا، اب غور سے سن جو تجھے وحی ہونی ہے۔ ہم نے تمہیں چن لیا ہے، تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے اس کو زمین پر ڈالو۔ آپ جیسے ہی عصا زمین پر ڈالتے ہیں وہ اژدہا بن گیا۔ آپ ڈر گئے۔ موسیٰ ڈرو مت، اس کو دوبارہ اپنے ہاتھ میں پکڑو، یہ اپنی اصلی حالت میں آ جائے گی۔ یہ اللہ کی طرف سے معجزہ تھا۔ پھر اللہ کریم فرماتے ہیں اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو۔ آپ نے جیسے ہی اپنا ہاتھ گریبان سے باہر نکالا تو آپ کا ہاتھ سورج کی طرح چمک رہا تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا ہم نے تجھے بڑی بڑی نشانیاں دکھائی ہیں۔ اب موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ، وہ بہت سرکش ہو رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے عرض کی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کا نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا۔ اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو آسان کر، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے، اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے میرے بھائی کو میرا وزیر مقرر کر دے۔ اس سے میری کمر مضبوط کر اور اسے میرے کام میں شریک کر۔ ہم بکثرت تیری پاکی بولیں اور بکثرت تیری یاد کریں۔ اللہ نے فرمایا ہم نے تمہاری دعا قبول کی۔ اللہ پاک نے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی، ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہماری بھی تمام جائز حاجات کو پورا کرے۔ آمین ثم آمین۔